قربانی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے تاکیدی حکم دیا ہے۔ قربانی کے عمل کو کرنے کے لیے شریعت کی پابندی ضروری ہے، ان احکام و مسائل کو سمجھنا ضروری ہے جو قربانی سے متعلق ہیں۔ بہت سی ایسی باتیں ہیں جن کا دین و شریعت سے تعلق نہیں ہے لیکن لوگوں میں مشہور ہیں۔ مثلا قربانی میں حصے ہوتے ہیں، جبکہ لوگ عقیقے میں بھی حصے رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو حصوں والا معاملہ عقیقے میں نہیں ہوتا، قربانی میں ہوتا ہے، لیکن چل رہا ہے معاشرے میں، لوگ کر رہے ہیں۔ پھر ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ ایک بندے کی طرف سے اتنی قربانیاں ہو جائیں گی تو پھر اس کی ضرورت نہیں ہے۔ 7 قربانیاں پوری ہو گئی ہیں بزرگوں کی، اب کسی اور کی طرف سے ہوگا۔ حالانکہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہر گھر والے پر ہر سال قربانی ہے، جس کے پاس گنجائش ہو اس پر ہر سال۔ اب یہ نہیں کہ 7 پوری ہو گئی ہیں تو اب قربانی ختم ہو گئی ہے، یہ تو قیامت تک رہنی ہے۔ اس طرح کی اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو مشہور ہیں، لیکن ہمیں ظاہر ہے اللہ کے حکم کے مطابق قربانی کر رہے ہیں تو اللہ کے حکم کا پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے حکام کیا ہیں اس بارے میں، شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے، سنت محمدی کیا ہے اس بارے میں قربانی کے سلسلے میں۔ تو اس حوالے سے میں چند جو ضروری اہم مسائل ہیں وہ عرض کر رہا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ قربانی کا جانور کیسا ہو اور خاص کر اس کی عمر کیا ہونی چاہیے۔ تو قرآن و حدیث میں کہیں بھی نہیں کہا گیا کہ قربانی کے جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے، بس یہ کہا گیا کہ اس کے دانتوں کی کیفیت یہ ہونی چاہیے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ 2 سال کا ہوگا، یہ 1.25 سال کا ہوگا، اس سے اندازہ ہوتا ہے۔ وہ کم بیش بھی ہو سکتا ہے۔ اور ایک بکرا ہے وہ 1.25 سال میں دوندا لگتا ہے، اور ایک وہ بھی ہو سکتا ہے جو 2 مہینوں سے پہلے لگ جائے، ممکن ہے۔ خوراک پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ 1.25 سال کی بجائے 1.5 سال میں جا کے دوندا لگے۔ تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں کہا گیا کہ 2 سال کا، 3 سال کا، فلاں سال کا، یہ نہیں کہا گیا، اور یہ جانوروں میں ممکن بھی نہیں ہوتا، اور آج کل تو بالکل ممکن نہیں۔ جب آپ منڈی میں جاتے ہیں تو آپ کو کیا پتا کہ جانور کی عمر کیا ہے، اور جو 2 نمبریاں ہوتی ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو اس لیے جو ظاہری کوئی علامت ہے اس کے مطابق دیکھنے کا حکم دیا، کہ باقی اندر کیفیت کیا ہے وہ تو جعلی طور پر لوگ دوندا بھی بنا لیتے ہیں، دانت توڑ کے جعلی لگا لیتے ہیں، بے شمار ایسے کام ہو رہے ہیں۔ لیکن جہاں تک آپ پابند ہیں شریعت کی نظر میں اس کے مطابق بس کر لیں، باقی اللہ پہ چھوڑ دیں۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ قربانی کا جانور عمدہ قسم کا ہونا چاہیے، پیارا جانور ہونا چاہیے، بہترین قسم کا بہت اچھا جانور لیں، پالیں، خریدیں، اور اللہ کی محبت میں اللہ کی راہ میں اس کو قربان کر دیں۔ اور جب آپ نے قربان کر دیا یہیں پر فیصلہ ہو گیا قربانی قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ گوشت کی تقسیم کا تو بعد کا معاملہ ہے، پہلی شریعتوں میں تو گوشت کھانے کی اجازت ہی نہیں تھی۔ مثلا آپ نے 1 لاکھ کا بکرا خریدا، چوری چلائی، آپ کا کام ختم اور آپ کے پاس بھی کچھ نہیں ہے۔ آسمانوں سے آگ آئے گی، اس کو جلا دے گی، یہ نشانی ہوگی کہ اللہ نے آپ کی قربانی قبول کر لی۔ یہ ہوتا تھا پہلی شریعتوں میں، اور جس کی قربانی پڑی رہتی کہتے کہ اس کی قبول ہی نہیں ہوئی۔ تو 2 مہربانیاں رحمت للعالمین کی امت پر اللہ نے کی ہیں۔ ایک مہربانی تو یہ کر دی کہ قربانی بھی کرو اور خود کھاؤ بھی، اور دوسری مہربانی فرمائی کہ ہمارا پردہ رکھ لیا۔ اور میرا یقین ہے، شاید آپ کا بھی ہو یا نہ ہو، اگر اسی طرح کا معاملہ ہوتا تو ہم جیسے کئی گناہ گار اس ڈر کی وجہ سے قربانی نہ کرتے کہ بے عزتی ہو جائے گی۔ لوگی کی آکھن کے جناب چودھری صاحب کی قربانی قبول نہیں ہوئی، بڑی انسلٹ ہوگی۔ اللہ نے ہمارا یہ پردہ رکھ لیا، کسی کی قبول ہوئی نہیں ہوئی وہ اللہ کو پتہ ہے، اللہ جانے۔ دنیا میں تو عزت ہے نا جی، ورنہ جس طریقے سے آج کل ہم قربانیاں کر رہے ہیں، جس طرح کام ہم کر رہے ہیں، اکثر و بیشتر ہماری قربانیوں تو پڑی رہتی۔
جناب ہم لگا دیں گے 15 کروڑ روپیہ چند گھنٹوں کی مسافت کے لیے اور پھر سیدھے پہنچ جائیں گے، یہ تو ہم کر لیں گے۔ 15 لاکھ کا بیل خریدیں گے اور پڑوسی بھوکا مار رہا ہو اس کو کھانا نہیں پوچھیں گے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ قیمتی جانور نہ خریدیں، نہیں خریدنے چاہیے، لیکن اس کا ایک پیغام بھی تو ہے نا۔ قربانی والا جذبہ ہی اگر آپ کے اندر پیدا نہیں ہو رہا، جانوروں کی بنا پر آپ کو بزنس کرنے جا رہے ہیں یا کوئی یوٹیوبر ہے اور اپنا چینل چلانے کے چکروں میں ہیں صرف قربانی کے نام سے، تو پھر اللہ کو تو تقوی ہی پہنچتا ہے نا جی، وہ کتنا ہے وہ نظر آتا ہے۔ قربانی صرف متقی لوگوں کی قبول ہوتی ہے۔